معصوم کے پاس جب آتا تھا، امام کے پاس، تو تعارف میں سب سے پہلے لفظ شیعہ استعمال کرتا تھا، میں آپ کا شیعہ ہوں۔ اچھا ہوا کہ انہوں نے اپنے کو شیعہ کہا اور ہمیں اپنے حیثیت معلوم ہو گئی۔ جیسے ہی آنے والا شخص امام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے مولا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، برجستہ امام یہ کہتے ہیں کہ کیا تو ہمارے امر و نہی کی اطاعت کرتا ہے؟ اب یہ بچوں کے لیے تشریح کرنا پڑے گا۔ کیا تو ہمارے امر و نہی کی اطاعت کرتا ہے؟ یعنی مطلب کیا؟ جن باتوں کی طرف ہم نے مدعو کیا ہے، بلایا ہے، اس طرف آتے ہو تم؟ جن باتوں سے ہم نے روک دیا ہے، یہ بچوں کے لیے، بزرگ معاف کریں، اور آپ جانتے ہیں اتنے دن سے میرا مزاج ایسا نہیں ہونے دیتا کہ یہ تش نہ رہ جائیں۔ جن باتوں کی طرف بلایا اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے کہ اہل بیت حق کے علاوہ بلائیں گے کہاں؟ جس راہ کی طرف بلایا اگر آئے ہو، جن راہوں سے منع کیا رک گئے ہو، تو پھر اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دعویٰ کیا ہے؟ میں آپ کے شیعوں میں سے۔ امام نے کیا فرمایا؟ ہمارے منع کیے ہوئے جگہ سے اگر رک گئے ہو، اب یہ ایک دو جملے بچوں کے خاطر، شراب سے اگر رک گئے ہو، جوے سے اگر رک گئے ہو، زناکاری سے اگر رک گئے ہو، حرام خوری سے اگر رک گئے ہو، گالیوں سے بھی اگر رک گئے ہو، منع کیا ہے۔ ہم یہ بڑے بڑے گناہ کو سوچتے ہیں، بڑے یہ تو سمپل، انہی خطرات کی وجہ سے، انہی چھوٹے چھوٹے، فارسی کا محاورہ کہ قطرہ قطرہ سمندر میں شبہ، ذرا ذرا سا اگر ڈالتے جائیں تو یہی چھوٹے چھوٹے گناہان کبیرہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ گالی کے لیے منع کیا معصومین نے، گالی کی قسمیں بیان کی ہیں معصومین نے، یہ جن سے ہم نے روکا اگر رک گئے ہو، جن کی طرف بلایا ادھر آتے ہو، تو پھر دعوے میں سچے ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو یعنی اگر ایسا نہیں ہے تو جس معزز مقام کا تم نے دعویٰ کیا ہے، اس کے سبب تمہارے گناہوں میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ یاد رکھو، اگر ایسا نہیں ہے تو قل لا امام نے کیا فرمایا؟ کہو کہ میں آپ کے شیعوں میں سے نہیں ہوں۔ بہت پیاری حدیث کہ جس میں امام نے فرمایا اپنے چاہنے والے کو مخاطب کر کے کہ کہو کہ میں آپ کے شیعوں میں سے نہیں ہوں، وَلَكِنْ قُلْ أَنَا مِن مُحِبِّكُمْ وَمَوَالِكُمْ، لا تقل، نہ کہو، لا تقل انا من شیعتکم، لا تقل انا من شیعتکم ولکن قل انا من محبیکم و موالیکم، ایسا نہ کہو کہ میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، آپشن بتا رہے امام، نہ کہو کہ میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، بلکہ یہ کہو کہ میں آپ کے محبوں اور موالیوں میں سے ہوں۔ اگر ایسا کہو گے تو حق پر ہو اور اس کے سبب تمہیں نجات بھی مل جائے گی۔ تو میں نے کہا شیعہ کے لیے نجات نہیں ہے، محبوں کے لیے شفاعت ہے۔ عزیزو توجہ کیجئے گا، یہ ہے شیعہ اور محب کا ڈیفینیشن، وضاحت جو معصوم نے کیا کہ حق کی راہ میں لبیک کہہ کے آتے ہو ہمیشہ تو شیعہ ہو تم، رکتے ہو رک کے آتے ہو تو پھر نہ کہو کہ میں شیعہ ہوں، کیا کہوں؟ کہو محب ہو، حق پر ہو۔ اب آئیے اس روایت سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نتیجے تک ہم پہنچیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، کیونکہ اتنی حدیثیں شاید اس نے سنا ہوگا، نشستوں میں یہ کیفیتیں اس کے پیش نگاہ رہی ہوں گی۔ آنے والا جب آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ آقا میں آپ کے محبوں میں سے، تو اس سے لگتا ہے یا تو ایک سچا چاہنے والا تھا جس نے سچی بات کہی، یا تو پھر وہ چالاک تھا
جس نے اب تک کے ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ کہا. کیا کہا؟ مولا میں آپ کے محبوں میں سے ہوں. جیسے اس نے کہا میں آپ کے محبوں میں سے ہوں تو مولا فرماتے ہیں محبوں کی کون سی قسموں میں سے ہے؟ ایسے نہیں دوستو. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی. محبوں کی کون سی قسموں میں سے ہو؟ وہاں سدیر بیٹھے ہوئے تھے, آنکھیں کھل گئی ان کی. مولا اب تک تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک شیعہ اور محب, اور جب آنے والے نے کہا میں آپ کے محبوں میں سے, تو امام نے پوچھا کون سی قسموں میں سے؟ سدیر کہتے ہیں کہ مولا محبوں کی بھی قسمیں ہیں. امام نے کہا جی ہاں, 3 طبقے ہیں محبوں کے, 3. ایک وہ جو ظاہر میں ہم سے محبت کرتے ہیں باطن میں نہیں. ایک وہ جو ظاہر میں محبت کرتے ہیں باطن میں نہیں, اور ایک وہ جو باطن میں محبت کرتے ہیں ظاہر میں نہیں, اور ایک وہ جو ظاہر میں بھی محبت کرتے ہیں باطن میں بھی محبت کرتے ہیں. یہ 3 قسمیں امام نے بتائی. میں اپنے طور سے کوشش کیا کہ میں سمجھ سکوں, اور تلاش بھی کیا کہ یہ بات کہیں پر واضح کی گئی ہو, تو مجھے نہیں مل پائی. یہاں قبلہ حضرات ہیں, آپ کے بھی کبھی اگر مل جائے اس 3 طبقوں کی وضاحت پہ تو مجھے ضرور مطلع کیجیے گا. لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ میں پیش کیے دیتا ہوں. کہ میں 3 طبقے ہیں. ایک وہ جو ظاہر میں محبت کرتے ہیں باطن میں نہیں. میں لے آتا ہوں, اس کے آگے بھی اگر آپ کو سمجھ میں آنا یہ نہیں, یہ غلط آپ نے کہا, یہ ہے, تو مجھے مجلس کے بعد بتائیے. وہ کون جو ظاہر میں محبت کرتے ہیں باطن میں نہیں؟ وہ کون؟ وہ جب مجلس کا اعلان سنتے ہیں تو برجستہ پوچھتے ہیں تبرک ہے کہ نہیں. جیسے ہی مجلس کا اعلان ہوتا ہے پوچھتے ہیں تبرک ہے کہ نہیں. اب اسے پھیلا لیجئے خود ہی. کتنے بجے شروع ہوگی؟ 8. کتنے دیر مولانا پڑھتے ہیں؟ 1 گھنٹہ. وہیں بیٹھے رہے گا فٹ پاتھ پہ, کیونکہ شیطان کو معلوم ہے ایسے ہی بد عقیدوں کو چاہیے اچھے لوگوں کو بہکانے کے لیے. میں کہہ گیا ایسے ہی بد عقیدے جاہلوں کو پکڑے رہتا ہے, جن کے نگاہ میں عظمت آل محمد نہیں ہوتی ہے. انہوں نے جسمانی ہی غذا کو سب کچھ سمجھا, روحانی غذا یعنی وہ ذکر آل محمد جو ہوتا ہے اس کو کم جانا. خیر, یہ افراد کے جو ٹائم پوچھتے ہیں, باتیں ہوتی رہے گی, دیکھتے جائیں گے. ابو مولانا مسائب پہ آئے ہوں گے, وہ آ کے بیٹھ گئے, ارے مولانا کیا مجلس پڑی. جو سامنے تھے نہیں بولیں گے, یہ ملیں گے بولے کیا مجلس پڑی, کیونکہ انہیں بتانا ہے کہ میں مجلسی ہوں, میں عزادار ہوں, میں مجالس میں آتا ہوں. یہ ظاہری اظہار کرنے والے ہیں, باطن میں آل محمد سے یہ عشق نہیں کرتے. اگر کرتے, یہ ایک بات میں کہہ گیا بیچ میں کہ شیطان کو ضرورت کن لوگوں کی ہے؟ ایسے. شاید میں لگتا ہے کہ میں نے شاید نہیں بتایا, یا پھر اگر بات اچھی آئی تو تکرار بھی ہو جائے, کوئی فرق نہیں. شیطان کبھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پورے گروہ میں سے لے کے آتا ہے, بیٹے کو یہاں کھڑا کیا, نواسے کو, اور وہ بہکاتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ایسا؟ ارے نہیں, وہ اتنا بے وقوف بھی نہیں ہے. اس نے ہم سے ایک ٹیکنیک سیکھا ہے. ہم پرندوں کا شکار پرندوں سے کرتے ہیں. تیتر پنجرے میں ہوتا ہے, اسے بولی کی جاتی ہے, وہ بلاتا ہے, اور وہ جب آتے ہیں ملاقات کے لیے کہ بھائی ہمارے جنگل میں کوئی اجنبی ہے, اشارہ ہے کہ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں. جب دانے دیکھتے ہیں تو پھر ملاقات کو بھول کر دانوں میں جاتے ہیں, اور وہ پھر اسیر ہو جاتے ہیں. کہہ گیا جو کہنا تھا. وہ آتے تو ہیں ملاقات کے لیے, مگر دانوں کے چکر میں وہ اپنا اخلاص کھو بیٹھتے ہیں, اور یہ پھر اسیر ہو جاتے ہیں. یہی معاملہ شیر کا ہے. جو شیر کو جہاں جہاں بمبئی وغیرہ میں اسیر کیا گیا, کسی معصوم بچے کو پنجرے میں بٹھا کے اسیر نہیں کیا گیا, وہاں پر بٹھایا گیا بکری کو یا گائے کے بچے کو. اور شیر بھی یہی سوچ کے آتا, اب تک تو دوڑا کے پکڑتا تھا, یہ تو خاموش بیٹھا ہوا ہے, اور وہ آتے ہیں, وہ بھی جناب اسیر ہو جاتے ہیں. یہ ہے نا ہمارے پاس ٹیکنیک کہ ہم بچوں کو نہیں رکھتے, ہم خود جا کے بیٹھ کے نہیں کہتے شیر, ورنہ آواز سے ہارٹ اٹیک ہو جائے.
تو ہم جانوروں کا شکار جانور سے، پرندوں کا شکار پرندے سے، وہ بھی یہی کرتا ہے۔ ایک مومن کا شکار غیر مومن سے، عالم کا شکار جاہل سے، اور ان کو کسی شراب خانے پہ کیوں بٹھائے؟ یہ تو اس کے مدرسے ہیں، وہ بٹھاتا ہے حق کی راہوں میں، اور بٹھا دیا باہر جانے والے سے، کہتا ابھی تو مولانا بیٹھو یار، وہ کیا ہوا، شروع کر دیا۔ بد عقیدے جاہل اور بدماشوں کو پہلے دوست بناتا ہے، انہی جو ظاہر میں اظہار کرتے ہیں آل محمد کی محبت کا، انہیں بٹھاتا ہے، اور یہ دکھتے بھی سچے ہیں، کیونکہ بولتے ہیں نا گولڈ سے زیادہ رول گولڈ چمکتا ہے، اور پھر انہی کے ذریعے سے شکار کر لیتے ہیں۔ تو لہذا وہ افراد، مجھے معاف کر دے، میرا اپنا فریضہ ہے یہاں کا، اور 90% کوشش کرتا ہوں کہ عمل بھی کروں۔ مجلس کے لیے اگر چلے ہوں تو سیدھے اندر آ جائیے، بات کرنے کے لیے آئے ہیں تو مجلس کے بعد اس سے وعدہ کیجئے، مجلس سے پہلے وعدہ مت کیجئے۔ بات اگر طول ہو جاتی ہے تو مرثے کی توہین ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھ لیجئے۔ بس اب اس سے زیادہ تشریح نہیں۔ تو یہ پہلی قسم ہے کہ جو ظاہر میں، نماز کے حوالے سے بھی ذرا ان کی بات میں کر دوں۔ نماز پہ آتے ہیں گھر سے چلتے وقت، یہ آج ضرور آئیں گے نماز میں، یہ جماعت پڑھنے ضرور آئیں گے، نماز پڑھوں گا اور وہ جو بولنا ہے لینا ہے، اب اللہ اکبر دیکھا ہے، اللہ اکبر، مغرب کی بات بھی دیکھتا ہے کہ چلے گئے، اتنی بے چینی، آیا ہے مسلح پہ، قرض لینا ہے، ملنا ہے، یہ نکالنا ہے، استخارہ لینا، دیکھنا ہے مولانا سے، نماز میں نہیں آیا یہ آج اس لیے آیا ہے کہ اگر ہم مولانا سے دکھانا چاہتے ہیں تو بعد میں جائیں گے تو وہ پوچھیں گے ضرور، تو بہتر یہ کہ ایک بار پڑھ ہی لو ایک استخارے کی خاطر۔ تو اب آپ ان کو فلٹر کریں گے نمازیوں کو تو مخلصین کتنے ملیں گے؟ اسی وجہ سے نماز نے ہم پر اثر نہیں کیا۔ خیر عزیزو، آئیے تیز، یہ وہ افراد ہیں جو ظاہر میں نمازی، عزادار، مخلص، سقی بنتے ہیں، مگر باطن میں انہیں وہ عشق اور وہ کیفیت ان کے اندر نہیں ہوتی۔ دوسرا طبقہ جو باطن میں محبت کرتا ہے، ظاہر میں نہیں۔ مثلا سخاوت کی بات آئی، انہوں نے آ کے کہا مولانا صاحب، مطلب فلاں صاحب، زیدی صاحب، سلام علیکم، ایک مستحق آئے ہیں اور ان کا یہ معاملہ ہے، سچ میں واقعی ایسا یتیم ہے، یہ ہے فلاں ڈمک ہے، ایک لفافہ بولے، نام نہیں بولنا، آنا بھی نہیں چاہتے، پوچھا بھی نہیں کہ دیا کہ نہیں دیا، اور اس کا فائدہ لوگ خوب اٹھاتے ہیں، کہا کہ دے دینا، نام نہیں بتانا۔ یہی حال ان کے مجلسوں میں بھی ہے، نہیں پوچھیں گے کس کی مجلس، نہیں پوچھیں گے کیا پکایا، نہیں کیا بات، کچھ نہیں، سیدھے جیسے سنا خوف خدا، سیدھے آگے چپ چاپ بیٹھ گئے، کون پڑھتا ہے، کیا کھلایا جائے، کچھ نہیں ہے، نہ مجلس ہوگی، سیدھا چل بیٹھے۔ یہ وہ مخلصین ہیں جو اندر سے محبت کرتے ہیں، ظاہر میں ان کا کوئی عمل دکھائی نہیں دیتا، نہ ان کی سخاوت دکھائی دیتی ہے، کیونکہ وہ ایسے بند مٹھی دے دیتے ہیں۔ امام نے انہیں دوسری قسم، اور بھی اس کی تشریح آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تیسرے جو ظاہر بھی کرتے ہیں اور باطن میں بھی محبت رکھتے ہیں، امام نے کہا یہ سب سے اچھے، ان کو قراب نہیں کہا، وہ آپ کی مرضی کہ جیسے یہ ٹھیک ہے درجہ 1 درجہ 2، کہا کہ یہ سب سے اچھے، وجہ جبکہ ہمیں وہ دوسرا والا بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ وہ دکھاتا نہیں ہے۔ نہیں دوستو، ایسے چھپ کے کرنے سے بھی آل محمد کے بہت سے فضائل نکھر کے نہیں آتے۔ اگر آپ ہر کام بند بند کریں گے چھپا چھپا کے تو قوم پوری کنجوس نظر آئے گی، اور اس کا فائدہ وہ فرد جو آپ سے لا کے معاشرے میں دے گا تو وہ یہ کبھی نہیں کہے گا زیدی صاحب نے دیا، اس کے دینے کا ہی سٹائل یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے یہی بانٹتے رہتا ہے۔ معاشرے میں ایسے افراد ہیں جنہوں نے آج تک اپنے جیب سے ایک نہیں نکالا، ان سے لیا، نیتا بن کے کھڑے اور بڑے بڑے کام کر دیے۔ مانیے کوئی چیز بغیر تجربے کے نہیں بولتا ہوں، اور ان افراد سے جو ادھر کے ہاتھ کے بغیر ادھر سے یوں ہی کام چلاتے ہیں اور معاشرے میں وہ بچے ہیں، اپنے آپ کو بچائیں، خدا کی قسم بہت بڑے نقصان میں ہیں۔ کہے اعلان کہے یا زیدی کہے یہ میرے طرف سے ہے، کرے اپنا ملائے تاکہ نجات مل سکے،
ورنہ اگر اسی بات کے تم عادی ہو جاؤ گے تو ایک دن دیتے دیتے خود بھی کھا لو گے، نکالنے کی عادت ڈالو۔ تو عزیزو توجہ، اگر چھپا کے کریں گے تو پتہ نہیں چلے گا، تاکہ وہ ظاہر کرے، معلوم ہو، اور وہ فرد جو دکھاتا بھی ہے، امام نے کہا یہ سب سے بہترین میری قسم ہے۔ تو عزیزو ہو گئی بات، سب سے پہلے اہل بیت کے چاہنے والوں میں دو گروہ، ایک محب، ایک شیعہ۔ محب وہ جس سے خطائیں ہوں، شیعہ وہ جس سے خطائیں نہ ہو۔ محبوں میں تین قسم، ایک وہ جو ظاہر میں مگر باطن میں نہیں، اور ایک وہ جو ظاہر میں نہیں باطن میں ہیں، اور ایک وہ جن کا ظاہر بھی اور باطن بھی۔ تو امام نے انہیں بہتر کہا۔ بس عزیزو گفتگو کو میں ایک نتیجے پہ لے جانے کی خاطر کہ اس آیت میں مودت کا، مودت قربانی کے معنی ہے۔ جب تک انسان اپنے زندگی کے بے شمار مراحل میں قربانی نہیں دیتا، وہ مودت ثابت نہیں کر پاتا۔ نیند سے محبت ہے، اللہ اور اہل بیت سے مودت ہے تو بستر سے اٹھ جاؤ، جس کے لیے میں نے بہت اچھی سی مثال دی تھی کہ ماں کا رات میں تھکے ہوئے دیکھ کر سلانا محبت ہے، اسی سوئے ہوئے بچے کو اذان صبح پہ اٹھانا مودت ہے۔ اسلام ہم سے محبت نہیں طلب کر رہا ہے، ہم سے مودت طلب کر رہا ہے۔ اب آئیے، ایک وعدہ کل کر بیٹھا تھا، تھوڑا نبھا بھی لوں۔ یہ مودت کہاں استعمال ہوا ہے؟ لفظ مودت کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اہل بیت علیہم السلام کے لیے نہیں عزیزو، اس کے علاوہ بھی چند مقامات ہیں جہاں لفظ مودت آیا ہے۔ سورہ روم کی یہ آیت ہے مشہور ترین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے ہی نفس میں سے ازواج خلق کیے۔ چیزا کی اس کی تفسیر بہت خوبصورت ہے، اب میرے موضوع میں یہ چیز نہیں پیش کروں گا۔ کیوں؟ تھوڑا سا تفسیر سے ایک بات لے کے، تمہارے ہی نفسوں میں سے ازواج کو خلق کیا۔ تفاسیر میں جو بات کی طرف اشارہ وہ یہ ہے کہ جب آدم کی باڈی خاک سے جب پتلا بنا، اختتام کہاں تھا؟ پسلی کی طرف، اور وہ والے طرف سے تھوڑی سی مٹی رہ گئی تھی، وہیں سے جناب حوا کے لیے ہے کہ بنایا گیا، اور شاید اسی لیے کہتے ہیں پسلی کا جوڑا۔ تمہارے ہی نفسوں میں سے ہم نے خلق کیا، ریزن لتسکن الیہا، تاکہ ایک دوسرے کے لیے سبب تسکین ہو، باعث سکون ہو، ایک دوسرے کے لیے، صرف بیوی شوہر کے لیے نہیں، ہاں شوہر بھی بیوی کے لیے۔ اب یہ اشارے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سبب تسکین ہو۔ یہاں آیت رک جاتی تو میں نہ سناتا یہ باتیں، مگر کیونکہ میرے موضوع میں مودت ہے، دونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے میاں بیوی کا ہی تو کہا جائے گا نا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے دونوں کے درمیان مودت اور رحمت رکھا ہے۔ اب عزیزو، مودت کے سارے مراحل کو آپ نے محسوس کیا، مودت کہتے کسے ہیں؟ ہاں، پیسے سے محبت ہے، نام اہل بیت آیا تو قربانی دی، یہی نا مودت۔ بستر سے محبت ہے، حکم اہل بیت کی بات آئی تو چھوڑ دیا، یہی ہے نا مودت۔ مودت کو آپ نے سمجھ لیا، قربانی کا نام ہے۔ اور ادھر یہ کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تمہارے دونوں کے درمیان کیا رکھا؟ مودت رکھا۔ مودت کے معنی قربانی۔ کس کی قربانی ہے؟ بیوی کی یا شوہر کی؟ آپس میں زندگی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، اسی کا نام قربانی ہے۔ اگر تم سکون زندگی چاہتے ہو تو ایک دوسرے میں تعاون ہونا چاہیے، مدد ہونا چاہیے۔ ابھی آؤں گا میں آگے۔ اگر یہ چیز ہو آپس میں ایک دوسرے کی قربانی، اگر شوہر کے عزیز میں آئے تو آج آیا اچھا خاصا،
بیوی کے لیے آئے تو جیب میں کچھ بھی نہیں ہے. یہیں سے شروع ہو گئی کہانی. اب یہ مودت والا نہیں ہے شوہر. اگر یہی چیز ادھر بھی پلٹا کے سوچ لیجئے گا کہ اگر شوہر کے یہاں سے آئے تو بیمار, اگر خود کے یہاں سے آئے تو تندرست. مودت نہیں ہے یہ. مودت کے معنی ہر حال میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے زندگی کو بڑھانا. اور جہاں یہ چیز ہو تو لفظ مودت کے بعد ہے وہ رحمہ. رحمت ہی رحمت ہے ان کے لیے. کیوں؟ کیونکہ مودت میں زندگی گزر رہی ہے. کیونکہ زندگی مودت میں گزر رہی ہے لہذا رحمت ہے. ایک اور آیت کا سہارا لے کے ایک نتیجے پہ لے جاؤں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس. لباس کے معنی کیا ہیں؟ زینت. عورت شوہر کے لیے زینت, شوہر عورت کے لیے زینت. اگر آپ لباس بھی لے لیں تو ایک نتیجہ سنیے. لباس وہ جو ہم اپنے بدن کے خوبصورتی کے لیے پہنتے ہیں. ہائے ہائے, لباس ہمارے بدن کو, ہمارے جسم کو خوبصورت بناتا ہے. یعنی یہ عورت تمہاری خوبصورتی ہے اور ایسے ہی تم اس کا لباس کا کیا مطلب؟ تم اس کے لیے خوبصورتی ہو. ایک نقطہ. دوسرا یہ لباس کہا. لباس میں اکثر دیکھا چائے پیتے ہوئے ہم نے کہ ایک آدھ قطرے گر جاتے ہیں. گر جاتے کیسے؟ کسی طرح سے. تو جو لباس سے سفید پہن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اگر گرتا ہے تو بیٹھتے نہیں ہیں. عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ اٹھتے ہیں فوراً اور ذرا سے پانی میں بہت آسانی سے حل کر دیتے ہیں. اور اگر نہ کیا تو یہ داغ سخت ہو جائے گا. کہہ گیا جو مجھے کہنا تھا, کہہ گیا جو مجھے کہنا تھا. عورت مرد کا لباس, مرد عورت کا لباس. قانون لباس میں یہ ہے کہ داغ اگر تازہ ہو تو فوراً دھل دو. یہ مسئلہ ابھی ختم ہو جائے گا. دیر کرو گے تو یہ داغ سخت ہو جائے گا اور اس کا نتیجہ ایک دن یا خلا ہوگا یا طلاق ہوگا. زندگی کے ہر سختی میں اسی وقت اگر مسائل باب الحوائج کا روزہ چومنے کے لیے نہیں ہے, ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے ہے. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. گزارش ہے جوانوں سے, باب الحوائج کے روزوں کو اور علموں کو خالی اس میں نہ رکھو. کچھ بھی نہیں ہوا, 70 سال ہو گئے چومتے ہوئے. یہ ایک بوسہ زندگی کو منقلب کر دے, بدل دے یہ زندگی کو. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مس کرو تو یہ چیز مقدس ہوتی. ہاں, رومال مقدس, تسبیح مقدس, سب مقدس. آج تک یہ ہوٹ مقدس نہیں ہے, ہاتھ مقدس نہیں, وجود مقدس نہیں ہے. ہم اہل بیت والے ہیں. دوستو جوانوں جاگو, ہماری بڑی عظمت ہے. یہ ایک رومال مس ہو کر نجاست میں نہیں جاتا تو پھر خود کی زندگی کیسی ہونا چاہیے؟ یہ ایک کپڑا آل محمد کے عالم سے آ کے چڑھتے ہی پھریرا بنتے شفا دینے لگتا, پھول کھانے لگتے ہو بعنوان یہ سمجھ کے شفا ہے. عجیب چیز ہے, لمحوں میں یہ چیزیں شفا دیتی ہیں اور آج تک یہ ہاتھ قابل شفا نہیں بنا. ہزاروں مرتبہ ان کی طرف ہوتے گیا مگر اس کی وجہ بھی ہے, وہ ان کے ہو جاتے ہیں, ہم ہو نہیں پاتے. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. عزیز و توجہ سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. لباس ہیں, لباس اور مودت رکھا ہے. سچ واقعاً اگر مودت ہو جائے میاں بیوی میں, اسی گھر کا نام جنتی ہے. اہل میاں بیوی میں اگر یہ مودت ہو تو یہ گھر جنت ہے. اہل بیت سے اگر مودت ہو تو وہ جگہ جنت ہے. یہاں کی لائف میں مودت کرو تاکہ گھر جنت ہو, پھر ان سے مودت کرو تاکہ وہ جنت ہو. بے مقصد نہیں ہے مودت کا یہ مرحلہ. عزیزو گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ آخری مجلس ہے. میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسی حدیث لے آؤں جو میرے چند فکروں کو واضح کر ڈالے. اور یہ جو ہے نا شکایت رہتی ہے کہ بس یہ تبلیغ والے ہیں, چہرہ دیکھتے یقین کر لیتے ہیں کیونکہ 4-5 سن چکے ہوتے ہیں نا تبلیغی میٹر. آئیے فضائل کا وہ گوشہ سناؤں گا کہ جب بھی 13 رجب آئے گی 1000 نقطے ایک طرف ہوں گے, آج کی اس مجلس کا نقطہ ایک طرف ہوگا.
اب اتنا یقین ہے تو اس کے لیے صلوات بھی پڑھیے تاکہ میں سناؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث میں موضوع سے ہٹوں گا نہیں, آپ بے فکر رہیے. ادھر سے جاؤں گا بھی تو ساری باتیں وہاں سے متصل ہیں, اس لیے کہ بھائی دو باتیں چل رہی ہیں, ایک محب ایک شیعہ, دونوں کے لیے یہ واضح کرنا ہے کہ زندگی کیسے ہو. رسالت امام نے فرمایا مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے, العلی یعصوب الدین, العلی یعصوب المؤمنین. علی دین کے یعصوب ہیں, علی علیہ السلام مومنین کے لیے یعصوب ہیں. دین والا تو سمجھتے ہیں, یہ ذرا مومن والا پکڑے رہیں. علی مومنین کے یعصوب ہیں. خود مومن کے لیے کیا کہا پتہ ہے؟ المؤمن کالنحلۃ مثل المؤمن کالنحلۃ. مومن کی مثال نحل کے مانند ہے. نحل کیا ہے؟ یہ شہد کی مکھی. علی ہے یعصوب, مومن ہے نحل. آئیے آپ وہ نہ سوچیے تو کچھ اس میں کے نقطے تو ہمارے سنے ہوئے کہیں سے ٹکرائے گی نہیں بات, آپ ذرا سا سنیے. مومن کیا ہے؟ شہد کی مکھی. علی علیہ السلام کیا ہے؟ یعصوب الدین. مومن کو بھی سمجھنا ہو, یعصوب یعنی مولا کائنات کو بھی مومن و امیر المومنین کو سمجھنا ہو تو یہ دو چیز, نحل مومن ہے شہد کی مکھی, علی علیہ السلام یعصوب. ان کو یہیں چھوڑیے, آئیے حقیقت میں شہد کی مکھی اور یعصوب کی طرف چلتے ہیں. انہیں سمجھ لیجئے سارے مسائل ادھر کے حل ہو جائیں گے. میں کچھ کہنے جا رہا ہوں, جاگ کے سنیے گا. اس چیز کو میں جانچنا چاہتا تھا, تحقیق کرنا چاہ رہا تھا, یعصوب کو دیکھنا چاہ رہا تھا. تو لہذا میں ایک دلی کے سفر کے بعد مجھے مہمان سعادت ایک چھوٹی سی مجلس کے لیے جانا ہوا. میں تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی ایسا فرد ملے جس کا رشتہ مکھیوں کے, شہد کے مکھیوں میں جو پالتے ہیں فارم ہوتا ہے ان کا, ایسا فرد مل جائے تو تھوڑی سی ڈیٹیل میرے حل ہوں. لیکن مجھے وہاں پہ یہ چیز میرے علم نہیں تھی, یہاں یہ شخص مل جائے گا. لیکن تلاش ذہن کے ایک حصے میں یہ بات تھی کہ میں شہد اور شہد کے مکھیوں کے بارے میں, یعصوب اور نحل یعنی مکھیوں کے بارے میں تھوڑے سے معلومات جو میرے سوالات تھے اس کو جاننا چاہ رہا تھا. لہذا ایک صاحب جنہیں خیر و عافیت کے بعد برجستہ شاید یہ ہدایت اہل بیت تھی, میں نے پوچھا کرتے کیا ہیں آپ؟ لیکن اس میں کوئی نکالنے والی بات نہیں تھی, حسن طلب نہیں تھا پوچھنے میں. کرتے کیا, نوکری کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا شہد کا فارم ہے. بس نہ چائے نہ بسکٹ نہ ناشتہ. کہا کہ مجھے لے کے چلیے آپ. میں وہاں پہنچا, اور جب وہاں پہنچا تو وہ ان کے پاس ایک بیگ تھی, میں سمجھ نہ پایا, وہ پورا ڈریس تھا. انہوں نے مجھے یونیفارم دیا اور کہا مولانا صاحب اب آپ آزاد ہیں, دیکھیے. میں نے کہا کہ آپ ایک بار بتائی تو صحیح. انہوں نے باکس کھولا, وہاں سے اٹھایا, شہد کی مکھیاں, ارے عجیب ان کی آواز, اور کیا کہنا, شہد بھرا ہوا, یہ سارا منظر دیکھا. غور سے سنیے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ تھکان چلے جائے گی آپ کی, میں لے آؤں گا. یہ باتیں تو واضح ہو جائے. تو ایک دیکھا, دو دیکھا, تو دیکھتے ہی رہا میں. وہ کہنے لگے مول صاحب سب ایک جیسے ہوتے ہیں. یعنی مطلب وہ سمجھ رہے تھے کہ میں سارے دیکھنا چاہ رہا ہوں. ان کے کہنے کا مقصد تھا ٹائم بیکار نہ صرف کریں, سب ایک ہی ماڈل کے ہوتے ہیں. میں نے کہا میں سب میں ایک چیز تلاش کر رہا ہوں. کیا تلاش کر رہے ہیں؟ یعصوب دیکھنا چاہتا ہوں, یعصوب. ہاں مولانا, وہ پہلے بولنا تھا. تو انہوں نے, دوستو جاگ کے سننا, کچھ محنتوں کی جزا چاہتا ہوں, داد میں نہیں دعا میں. یوں اٹھایا انہوں نے شہد کی مکھیوں کو, یعنی اس شہد کو ذرا سا کلاس میں, کہا مولانا صاحب غور سے دیکھیے. دیکھنے لگا, کہنے لگے یہ جو ہے نا, یہ تو میں نے دیکھا یہ کیڑا جیسا ہے, تو شہد کی مکھی جیسی اس کی باڈی نہیں ہے. اچھا خاصا ہیلتھ, اچھی خاصی بڑی, جو نحل ہے جس میں یہ ان سے علیحدہ ہے, یہ نحل جیسی نہیں ہے. اب ایک ایک لفظ کی طرف متوجہ رہیے گا. اور کمال یہ ہے کہ یہ اپنے کام میں مصروف ہیں, اس کا کام وہ نہیں ہے جو یہ نحل کر رہے ہیں, یہ اس کا کام نہیں ہے. یہ بس جا رہی ہے, یعنی تحقیق کرنا اس کا کام ہے. یہ جا رہی ہے, مگر کمال یہ دیکھا جو کام میں مصروف تھے, یہ جب گزرتی تو راستہ دیتے. بس میرے سمجھ میں آیا کہ اگر یعصوب کی نگاہوں کے سامنے یا ارد گرد
اگر نہل ہو مومن ہو وہ راستے کے آڑ میں نہیں آتے، کیونکہ یہ مومن ہے. مومن کبھی امیر المومنین کے مقابل میں نہیں آتے، وہ ہمیشہ راستہ دیتے ہیں. اور یہ یعصوب چلتے رہتا، ہمیشہ علی کے مقابل منافق آیا ہے مومن. یہ میں شہد کے حوالے سے دے رہا ہوں، دنیا جائے تحقیق کرے. دل خوش ہو گیا یعصوب کو آج میں نے دیکھ لیا، مگر میں یہ سمجھنے کے لیے میرا دل بے چین تھا کہ یہ جہاں چھوٹے چھوٹے مکھیاں انڈے دیتے ہیں اور یہ پھر جن کا وجود ہوتا ہے، میں نے کہا اس کا جب جسم اتنا بھاری ہے یہ یعصوب کا، تو کیا یہ بھی انہی قانوں میں پیدا ہوتی ہے؟ ارے دوستو آپ ذرا سا جاگیے گا کہ بھائی جب اس کا جسم ان جیسا نہیں ہے تو پھر اس کا گھر بھی ان جیسا نہیں ہونا چاہیے. یہ میری فکر تھی. انہوں نے کہا مولانا کہاں سے آپ یہ نکالا آپ نے؟ ہاں بالکل آپ نے ٹاپ کی بات نکالی. یہ ان قانوں میں نہیں پیدا ہوتی ہے، پھر پیدا کہاں ہوتی ہے؟ رکیے، اب وہ ایک ایک چھتے کے نیچے انہوں نے ایسا ایسا کیا. بولے مولانا ادھر آئیے، شہد کا چھتا ہے، یہاں شہد ہے، یہاں ان کے دیگر چیزیں ہیں، اور اس کے بعد یہاں انڈے کے یہ پورا. یہاں پر مثل انٹینا جو ٹیلی فونوں میں پہلے ہوا کرتا تھا، اسے مس نہ کیجئے، بالکل کری انگلی کے مانند اتنا سا شہد کے چھتے کے نیچے لٹک رہا تھا. میں نے پوچھا یہ الگ سے کیا چیز ہے؟ کہا مولانا یہ یعصوب کے پیدا ہونے کی جگہ ہے. نہیں دوستو، نہیں دوستو، یہ یعصوب کے پیدا ہونے کی جگہ ہے. میں نے کہا پہلے تم نعرہ حیدری لگاؤ، اس کے بعد میں تمہیں نتیجہ بتاتا ہوں. ہم دونوں میں نے کہا یار محمد بول محمد، میں نے کہا ہمارے لیے تو 13 رجب کے لیے کیا، سارے دنیا کے مومنین کے لیے، مولائے کائنات جو پیدا ہوئے ان کے لیے ایک بہترین نقطہ آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہل، شہد کی مکھیاں جہاں پیدا ہوتے ہیں، جن گھروں میں، جن خانوں میں، یہ نہل، یہ یعصوب وہاں کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ کیونکہ یعصوب ہے ان کی سرپرست ولی، تو انتظام پروردگار ہے. وہ اس مخلوق میں بھی جہاں نہل پیدا ہوتی ہے یعصوب کو وہاں نہیں پیدا کرتا، اس کے لیے الگ سے گھر بناتا ہے، وہاں پیدا کرتا ہے. اب نہ پوچھو علی ابو طالب کے یہاں کیوں نہیں پیدا ہوئے، اما اگر علی عام بشر ہوتا، عام گھروں میں پیدا ہوتا، اپنے گھر میں پیدا ہوتا. علی ہے یعصوب، انتظام قدرت یہی ہے، جب بھی یعصوب کو پیدا کرنا ہوتا گھر الگ سے بناتا ہے. صلوات بھیج دے محمد علیہ
बाबा से बुलंद सलवार। कैसे अली पैदा हो गए, वहाँ क्यों पैदा हो गए, उनके बारे में बाद में समझना। इधर आना, इधर, ये जो अल्लाह की मखलूक है, ये छोटे छोटे मक्खियाँ, इधर आओ। ये नहल इनमें है, ये नहल है, ये उनमें यासूब है। इस यासूब का घर इन जैसा नहीं है, तो फिर ये यासूब यहाँ क्यों पैदा होंगे? तो जब इस मखलूक के यासूब के लिए घर अलग से बनता है, तो यासूब हकीकी के लिए क्यों ना घर, और इसीलिए तो बनाया भी किसी बशर से नहीं। ठीक है, बशर वो नबी थे, इब्राहीम और इस्माइल से बनाया ताकि बशर एहसान ना जताए। मासूम के लिए अल्लाह ने फिर अपने ही नबियों के लिए इंतखाब किया। अजीज़ों, ये है यासूब। जब भी 13 रजब आया, आज का नुक्ता आप नहीं भूलेंगे, इतना यकीन है। क्यों? इसलिए कि यासूब के लिए बनता ही घर अलहदा है। पहले बनता है, उसके बाद वो उसमें खल्क होती है। मोमिन क्या है? नहल, और यासूब उसकी सरपरस्त। थोड़ा सा रुख मोड़ता हूँ ताकि ये शिकायत ना रहे, इन्होंने तो बिल्कुल टॉपिक ही बदल दिया। नहीं, बदला नहीं हूँ, अब मैं मुत्तसिल हो गया वहीं से, शिया और मुहिब से। अब एक लफ्ज़ के सहारे मोमिन। मोमिन क्या है? शहद के मक्खी के मानिंद। आइए अजीजों, जिंदगी जिए तो कैसा जिए? एक चीज, ये जो शहद है की मक्खी है, इसके सारे खूबियां अपने जगह, मगर जो कहना चाहता हूं उसे मुतवज्जे करें, मुतवज्जे हों, मैं ताकि वक्त पे अपनी मजलिस को तमाम करूं। 2 तरह की मक्खियां हैं। एक वो जो सिर्फ जमीन पे होती है, परवाज उनकी बुलंदियों पे नहीं होती, और एक वो जो ज़मीनों की तरफ नहीं आती, उनकी परवाज़ हमेशा बुलंदियों पे होती है। इशारा है, इशारा। मोमिन नहल के मानिंद है, ये परवाज़ बुलंदियों पे इनकी फ़िक्रें हों। अजीज़ों, ज़िंदगी, क्योंकि मोमिन को कहा कन नहल, ज़िंदगी इस मक्खी के मानिंद हो जो पूरे चमन को छोड़कर फ़कत गुलाब पे बैठती है। इस मक्खी के मानिंद जिंदगी ना हो जो पूरे बदन को छोड़ के जख्म पर बैठती है, जो पूरे चमन को छोड़ के फूल पे बैठती है। फी है शिफाउन, वो जो देती है उसमें शिफा है। ये जो पूरे बदन को छोड़ के फोड़े पे बैठती है, मर्ज है, मर्ज। तो जिंदगी किसकी जैसी हो? क्या फायदा उठाया? बच्चों के लिए और जरा नीचे आके बातें करूं। मोमिन नहल के मानिंद है, कोशिश करे उसके कैरेक्टर में अच्छी जगह जाके बैठे। ये नहल की सिफत है। मुझे नहीं मालूम है आप कहाँ हैं। शहद की मक्खी चमनों से गुजरती है, डालियों पे नहीं बैठती, पत्तों पे नहीं बैठती, बैठती ही फूल पे है। चेजा के उस फूल के दरख्त में पत्ते और डालियां हैं। अब आपकी मर्जी में कितना कहाँ ले आया। एक इंसान के डालियां, यानी उसकी उलट पलट ना, वहां ना जाओ। उस आदमी के वो जगहों पे ना जाओ जो आपको समझ में आए। इसलिए कि आप समझते भी क्यों हो? मक्खी उस पर बहस भी नहीं करती, उस पर सर्च भी नहीं करती, तलाश होती है उसे फूल की। सीधे जाओ, बहुत सकी आदमी है ये, बैठ जाओ। सखावत, आहिस्ता उड़ो, बहुत मेहमान नवाज है, मेहमान नवाजी लो, बखिया चीज नहीं। आगे जाओ, नमाजी है, नमाज लो, जमा जाओ, फिर चलो आगे चलो। बहुत सच्चा है जिंदगी का। जब इस तरीके से परवास करते हुए हर एक जगह से शहद के मक्खी के मानिंद अगर कैरेक्टर जमा कर लेना, वहीं पे फी है शफाउन नहीं है, ये माशरे में शिफाअत देगा। इसका वजूद महल्ले और माशरे के लिए शिफाअत है। लोग इसे देखकर तसल्ली पाएंगे, हिदायत के लिए जरिया बनाएंगे। रुकना चाहता हूँ, मिसाल दूं आपको। अच्छा, इधर ये क्या करती है?
अच्छा सा गाल, अच्छे से होठ, नाक और पेशानी बड़ी, आएगी देखेगी नाराज है, यहाँ देखा फोड़े से पी पा रहा है, बैठ गई और ले लिया और चली गई। ये वाला काम नहीं करना चाहिए। सारे खूबियां गायब, आग की बुराई पे बैठे, इनकी एक बुराई, इनकी एक बुराई, इनकी एक बुराई, इनकी एक बुराई। ये शख्स मरीज है, मरीज, ये जिधर से गुजरेगा मर्ज में इजाफा होगा। इसीलिए मीठे पर कोई कपड़ा या कोई बर्तन रखते हैं, इसकी नजर ना लग जाए, इसलिए कि फी है मर्जुन, इसमें बीमारी है। ऐसे आदमी से बहुत बच के, ये बैठे नहीं, इसके नशीश में मैं ना बैठूं, ये मेरे नशीश में ना बैठे, इसलिए कि ये तलाश करके वही पॉइंट निकालता है। उसकी सोहबत में रहो जो खूबियां दे, उसकी सोहबत में मत रहो जो बुराइयां तलाश करे। ये मजलिस हमारी बहनें भी सुन रही होंगी ना, इजाजत है कि एक अच्छी सी बात यहीं से अर्ज करके दूं। इनकलाब आए घरों में, जिंदगी इस शहद की मक्खी के मानिंद, क्योंकि मोमिन मक्खी के मानिंद है, शहद के मक्खी के, वो मक्खी के नहीं। सिफत क्या है? पूरे चमन को छोड़कर गुलाब पर एक 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 खूबसूरत सा शहद, फी है शिफाउन। हमारी माँ बहनें अब आए आपके घर, मैं अपने फैमिली पे रखूं, क्यों मैं किसी पे रख के बेकार की नाराज़गी। मेरी फैमिली आपके घर आई, आंटी सलाम अलैकुम, चाय पे निगाह नहीं है, पर्दे पे है। आंटी कहाँ से ले आई है? उन्होंने कहा जानसेन मार्केट के फलां फलां जगह। एड्रेस बोलिए ना, कौन सा क्रास? थोड़ी देर के बाद जिसमें चाय आई थी, बहुत खूबसूरत प्याली थी। आंटी ये कहाँ से खरीदा? इत्तेफाक से आते आते एक और सहेली ने बुला लिया, वहां गए, बातें होने लगी, देखा बहुत खूबसूरत ड्रेस पहने हुए हैं। बच्ची को बुलाया, बेटा इधर आओ। अब कोई भी नाम, अब नाम ले लूंगा तो कहीं फंस जाऊंगा। मसलन शबनम, कहाँ से ले आए आप? उन्होंने बता दिया कि फलां दुकान से। घर आए तो शौहर से कहा देखो जी, चाहे गोश आए ना आए, खाना पके ना पके, ये तीन चीज़ें, ऐसा पर्दा जब मेरे घर आ जाएगा ना चमकेगा, ऐसे कपड़े आ जाएंगे तो बच्चे भी खूबसूरत लगेंगे। लिल्ला मैं आपसे कह रहा हूं, कोई भी घरों का जो मॉडल है ये कुदरती मॉडल नहीं है। उस घर के पर्दे, उस घर का डिनर सेट, उस घर के सोफे, उस घर के फला चीज, उस घर के कुर्सियां, उस घर के बर्तन, जब हमारी औरतें ऐसे ऐसे घरों में जाती हैं, हर घर से एक आइटम सोच के आती हैं, ऐ काश ये जगह अगर किरदार वहां से ले आती। हर घर से आते वक्त क्या पर्देदार घराना है, क्या सच्चों का घराना है, क्या नमाज पे नमाज पढ़ने का घराना है। हमारी औरतें सफर करते हुए घरों के पर्दों के साथ घर वालों का किरदार लाती तो पर्दों से घर सजता, किरदार से खुद सजते। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद की। जहाँ घर जाएंगे सोफ़ा कहाँ का, चादरें कहाँ की, मानतू कहाँ का, ये माल कहाँ का। बहुत मेहनत किया, इस वजह से आपका घर सज गया। किरदार पे कभी काम नहीं किया। क्यों? वो वाली मक्खी होते तो काम भी करते। ये वाली मक्खी क्या है? घर पे गए थे, घर तो बहुत अच्छा है, क्या है, ये चाय नहीं पिलाए और कोई बातें नहीं हुई खूबी, क्योंकि ये वाली मक्खी है। जहां जाएंगे आएंगे तो खूबियां नहीं सुनाएंगे, क्या बड़ी बड़ी बात करते,
ارے ان کے گھر میں سنا طلاق ہونے والا ہے، یہی سنانا ہے؟ ان نحوست کی باتوں کو سنانے سے سوائے ٹینشن کے ملتا کچھ نہیں ہے۔ سناؤ تو خوبیاں سناؤ، اس لیے کہ نحل والے مزاج میں برائیاں نہیں ہیں، خوبیاں ہیں، جہاں جاتی ہے خوبیاں لے آتی ہے۔ اب اس سے زیادہ میں تبلیغ کی کیا گوشے دوں سرکار؟ اور سنیے میرے اس مجلس کا آخری مرحلہ، اور اسی کے بعد ربط مسائل، ساری تقریریں ایک طرف جو نتیجہ دے رہا ہوں شیعہ اور محب کے لیے، اس سے بہترین مثال نہیں ہو سکتی میرے اپنے خزانے علم میں جو کچھ بھی ہے۔ دوستو یہ ایک راز سنیے، گفتگو تمام میرے اپنے موضوع کی۔ یاسوب جن نہلوں میں ہوتی ہے، یعنی جن یاسوب تو ہوتی ہے نہل میں، ان میں اور ان میں کیا فائدے ہیں؟ یہ والی مکھیاں ہمیشہ نجاستوں پہ، کیڑے مکھڑوں پہ بیٹھیں گے، میٹھے پہ، صرف مرض کا کام ان کا کام فقط شفا کا کام۔ رکیے، اس سے بڑھ کر جو نتیجہ محب اور شیعہ کے لیے دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ والی مکھیاں کبھی نجاست پہ نہیں بیٹھتی۔ یہ والی مکھیاں شہد کی نجاست کی بو بھی سنتے ہیں تو رخ موڑ دیتی ہے۔ کیوں نجاست پہ نہیں بیٹھتی؟ کیونکہ ان کے پاس یاسوب ہے۔ یاسوب جن کے پاس ہوتا ہے وہ مکھیاں نجاست پہ نہیں بیٹھتی۔ اے مومن، تیرا اگر یقین یہ ہے کہ علی میرا امیر المومنین ہے تو یہ مکھیاں نجاست پہ نہیں بیٹھتی، اور تو اپنے لیے سوچ۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کو۔ ارے دوستو قیمتی نقطہ دے گیا، رات بھر سوچئے گا۔ شہد کے مکھی نجاست پہ نہیں بیٹھتی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس یاسوب ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی یاسوب ہے تو سمجھنے سے پہلے یہ دیکھو نجاست پہ بیٹھتے ہو یا نہ بیٹھتے ہو۔ اب نجاستوں کی تشریح کی ضرورت نہیں، میں آ گیا گفتگو تمام ہماری جان قربان آل محمد پر۔ دوستو علموں اور ذریعوں کو طواف کی حد تک نہ رکھا جائے۔ گھر میں جب لڑائی ہو لے کے چلے جائیں، شوہر بدتمیز ہے تو لے کے چلے جاؤ، بیوی بدتمیز ہے تو لے کے چلے جاؤ، بیٹھو یہ اہل بیت اطہار، یہ ذری، یہ امام، ہم دونوں مسئلہ اپنا یہاں حل کرتے ہیں۔ مولوی کو بولیں گے تو مولوی سب کو سنائے گا، برا نہ مانیے گا۔ ہاں میں بے مقصد نہیں بول رہا ہوں، اس لیے کہ خوبیاں نشر کرنا ہماری صفتوں میں سے ابھی نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتی تو معاشرے کے ہزاروں مسائل حل ہو جاتے۔